السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ اب بخیر وافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 24 لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ 7 سے لے کے 11 تک کے پیراگراف کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے انا ہنا فارفونی، میں یہاں ہوں مجھے پہچانیے۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حبت یحبت، حبوط کے معنی ہوتے ہیں اترنا۔ حبت تو ماضی واحد مذکر واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں اترا۔ جبل جبال پہاڑ، صخر صخور چٹان، حجر احجار پتھر، شلال جمع شلالات آبشار جھرنے، صوت آواز جمع اصوات، حائل حال یحول حولن کے معنی ہوتے ہیں خوفناک ہونا، بھیانک ہونا، صفت کا صیغہ ہے، اسم فاعل حائل خوفناک۔ یہ زاحم یزاحم مزاحمتن و زحامن کے معنی ہوتے ہیں ٹکرانا۔ زاحمت یہ ماضی واحد منصب کا صیغہ ہے۔ تو جبال جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، عرض الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ صخور زحمتنی کا فاعل مرفوع ہے۔ احجار اس کا عطف صخور پہ ہے۔ عطف اور معطوف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ شلال یہ کانا تامہ ہے یہ، اور اس کا یہ سمجھے فعل ہی ہے۔ صوت حائل، یہ صوت جو مرفوع ہے کانا کا اسم ہے، اور حائل کانا کی حائل جو ہے صوت کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ صفت موصوف ملنے کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ لہو جو جار مجرور ہے اس کا یہ مبتدا ہوگا، لہو کیا ہوگا؟ خبر ہو گیا۔ یہ پھر پورا جملہ بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا اسم ہو جاتا ہے۔ منظر جمیل صفت موصوف، اس جملے کا عطف مرکب کا عطف جو ہے صوت حائل پہ ہے، تو یہ مرفوع ہے تو وہ بھی مرفوع ہوگا۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا حَبَتْتُ مِنَ الْجِبَالِ إِلَى الْأَرْضِ، اور یہ اذا کے تحت آتا ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ اذا کے تحت ہوتا ہے اگر ماضی تو اس کا ترجمہ استقبال سے یا مضارع سے کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَبَتْتُ مِنَ الْجِبَالِ إِلَى الْأَرْضِ، اور جب میں پہاڑوں سے زمین کی طرف اترتا ہوں۔ وَزَاحَمَتْنِي صُخُورٌ أَوْ أَحْجَارٌ، اور مجھ سے چٹان یا پتھر ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کان شلال، تو ایسا آبشار ہوتا ہے جس کی آواز بھیانک ہوتی ہے اور منظر خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ انا ہونا فارفونی، اور میں یہاں ہوں مجھے پہچانو۔ تو یہ دیکھیے یہاں سے یہاں تک آپ دیکھیں گے یہ شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے۔ آگے دیکھیے، اجتماع یجتمع، استماع کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا ہونا۔ شلالات یہ شلال کی جمع ہے آبشار۔ خرج یخرج، خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنا۔ خرج تو واحد متکلم کی صیغہ ہے، میں نکلا۔ نہر جمع انہار، نہریں۔ مبدا، بدع سے یہ مصدر میں بھی ہے۔ بدع کے معنی آغاز ہونا، شروع ہونا، تو شروعات، آغاز، ابتدا۔ عریس عروض یارز ارازتن یا ارزن کے معنی ہوتے چوڑا ہونا، اور صفت کے صیغہ ہے عریض، چوڑا۔ اسی طرح امو کا یا امو کو امکن کے معنی ہوتا ہے گہرا ہونا، صفت کے صیغہ ہے عمیق۔ تو شلالات یہ استماعت کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ نہرن کنتو کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ یہ صغیرن
یکونو کے اندر جو ضمیر ہوا پوشیدہ ہے اس کی یہ خبر ہے، اس لیے منصوب ہے یہ. اریزن امیکن یہ دونوں جو ہے یہ خبر ہے، منصوب ہے. یکونو کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ ہے جو راضی کس کی طرف؟ جاری نہر کی طرف ہے، اس کی یہ خبر ہے اس لیے منصوب ہے. الناس جو مرفوع ہے، کالا کا فاعل، نہر جو مقطوع ہے، توجہ چاہیں گے، نہر جو مقطوع ہے یہ خبر ہے، اور یہاں پہ مبتدا محذوف ہے یعنی ھذا. اسی طرح یہ نہر اس کا عطف کیا ہے؟ اس نہر پہ ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ خبر ہونے کی بنا پر کیا ہوگا؟ یہ مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا اسْتَمَعَتْ شَلَّالَاتٌ، جب کئی آبشار جمع ہو جاتے ہیں. خرجت من الجبال، تو میں پہاڑوں سے نکلتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ ہمارا شرط ہے اور یہ جوابی شرط ہے. فَكُنْتُ نَهْرًا يَكُنْ فِي مَبْدَئِهِ صَغِيرًا، تو میں ایک ایسا نہر بن جاتا ہوں جو اپنے ابتدا میں یا اپنے آغاز میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے. ثم یکون عریضا عمیقا، پھر چوڑا گہرا ہو جاتا ہے. وقال الناس، اور لوگ کہتے ہیں، توجہ چاہیں گے، لوگ کہتے ہیں، نہر السند یعنی ھذا نہر السند، یہ سندھ کا نہر ہے. ونہر دجلہ وفرات والنیل، اور یہ دجلہ، فرات اور نیل کا نہر ہے. وَأَنَا هُنَا فَارِفُونِي، میں یہاں ہوں، مجھے پہچانیے. آگے دیکھیے، رأیت، رأا یرا رؤیتن کے معنی ہوتے دیکھنا. رأیت ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو نے دیکھا. صباح من صبح، یوم جمع ایام دن، شتا جاڑا. دخان دھواں، اس کی جمع ادخنہ آتی ہے. اور زباب یہ کوہر کو کہتے ہیں، کوہر زباب. یہ سبا جو مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، ایام جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ. شتا ایام کا مضاف الیہ ہے. اور مثل جو ہے، یہ مثل یہاں پہ جو ہے رأیتو کا مفعول بہ ہے. دخان یہ مثل کا مضاف الیہ ہے، اس سے مجرور ہے. الناس مرفوع، یسمی کا فاعل. زباب یسمی کا یہ دوسرا یہ مفعول ہے، اس لیے منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں، لعلک رأیت، تو لعل کے اندر جو کاف ہے وہ اس کا اسم ہے. رأیت یہ پورا جملہ ملنے کے بعد کیا ہو؟ لعل کی خبر ہو جائے گی جو حالت رفع میں کہلائے گی. لعلک رأیت فی الصباح ایام الشتاء مثل الدخان، اور شاید آپ جاڑے کے دنوں میں صبح کے وقت دھوئیں کے مانند کوئی چیز، دھوئیں کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا. وَيُسَمِّيهَا النَّاسَ الزَّبَابَ، اور لوگ اسے کوہر کہتے ہیں. وَأَنَا هُنَا فَارِقُونِي، میں یہاں ہوں، مجھے پہچان. قطرتن اس کی جمع قطرات، بند. ورق اوراق پتے. شجر اشجار درخت. اشب یہ اشب کے معنی ہوتے گھاس. ایک گھاس کو اشبتن بولیں گے یا اشبتن بولیں گے. یہ شبہ جمع ہے جو تا اور دیگر تا کے فرق سے بولا جاتا ہے. ازہار زہر جمع ازہار یہ پھول. تلن نمی، تلن تلال. ندا اندیہ شبنم. قطراتین یہ جمع مؤنث سالم کے وزن پہ ہے اور رایتو کا مفعول ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ تو نصب ہونی چاہیے. لیکن آپ نے اعراب کی بحث میں پڑھا ہوگا کہ جمع مؤنث سالم اگر حالت نصب میں ہو، نصب کی بجائے کیا لیتا ہے؟ کسرہ لیتا ہے. اوراق علی حرف جر کی وجہ سے مجرور. اشجار اوراق کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور. اشب علی حرف جر کی وجہ سے مجرور. ازہار اس ازہار کا عطف اشب پہ ہے اور اشب مجرور ہے، لہذا ازہر بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. ایام فی حرف جر کی وجہ سے مجرور. شتا ایام کو مضاف الیہ. الناس یسمی کا فاعل. تل
یہ یسمی کا مفعول بھی ہے اور ندا کا جو عطف ہے تل پہ ہے، تو عطف معطوف دونوں ایک ہوگا. ترجمہ دیکھیں. لعلك رأيت قطرات على أوراق الأشجار وعلى الأشب والأزهار في أيام الشتاء. شاید آپ جاڑے کے دنوں میں درختوں کے پتوں پر اور گھاس اور پھولوں پر چند قطرات دیکھے ہوں گے. یسمیہ الناس الطل وندا، جنہیں لوگ شبنم کہتے ہیں. وَأَنَا هُنَا فَارِقُنِي، میں یہاں ہوں، مجھے پہچانو. آگے دیکھیں. جمد یجمد، جمود کے معنی ہوتے جم جانا. اجمد یہ مضارع متکلم کے صیغہ ہے، میں جم جاتا ہوں. صنع یصنع صنعا و صناعتا من ہوتے ہیں کاریگری کرنا، بنانا. صنع کے معنی ہوتا ہے فن، کاریگری. مصنع، صنع سے ظرف کے صیغہ ہے. صنع یصنع صنع، تو مصنع اس کی جمع مصانع ہے، جہاں کام ہوتا ہو، کارخانے وغیرہ ہو، اس کو مصنع کہتے ہیں. حرس یحرس، حرص کے معنی ہوتے ہیں خواہش مند ہونا. مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جمد کے معنی ہوتے ہیں جو مصنوعی طور پر پانی کو جمع لیا جاتا ہے اور برف کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اسے جمد کہتے ہیں. یہ رویہ یروا رون کے معنی ہوتا ہے سیراب ہونا. رویہ یروا رون معنی سیراب ہونا. تو روا رویہ رضیہ کے وزن پہ گردان ہوگی، یروا یرزا کے وزن پہ گردان ہوگی. اب یرزا گردان کیجئے، یرزا یرزیان یرزونا یروونا برابر. تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ مضارع ہے. یہ یہاں پہ دیکھیے قد اجمدو ہے. قد اجمدو، یہ قد جو ہے کبھی کبھی تقلیل کے معنی میں ہے، کبھی تاکید کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کبھی تقلیل کے معنی میں، کبھی کبھی کے معنی میں آتا ہے. صناعہ جو با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، مصانع فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. الناس یحرس کا فاعل مرفوع ہے. ایام ظرفیت کی بنا پر منصوب، توجہ چاہیں گے. صیف ایام کا مضاف الیہ ہے. ما یشربون کا مفعول بھی ہے. یہ غیر، یہ مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے. حاذا یہ غیر کا مضاف الیہ ہے، تو حاذا کیا ہے؟ مضاف الیہ مجرور. تو جمد حاذا کا بدل ہے، تو بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. ترجمہ دیکھیں. وقد ازمت بالصناعۃ فی المصانع، اور میں کبھی کبھی کارخانوں میں صنعت کے ذریعے سے، حرفت کے ذریعے سے جم جاتا ہوں. وَيَحْرِسُ عَلِيَّ النَّاسِ أَيَّامَ الصَّيْفِ، اور لوگ گرمی کے زمانے میں میرے بہت حریص ہوتے ہیں، میرے کیا ہوتے؟ خواہش مند ہوتے ہیں. فَلَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ بِغَيْرِ هَذَا الْجَمَدِ، تو وہ اس جمے ہوئے برف کے پانی کی جمے ہوئے کے بغیر پانی نہیں پیتے ہیں. وَلَا يَرْوَوْنَ إِلَّا بِهِ، اور وہ سیراب نہیں ہوتے مگر اسی کے ذریعے سے، اور اسی سے وہ سیرابی حاصل کرتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں. وَأَنَا هُنَا فَارِقُنِي، میں یہاں ہوں، مجھے پہچانو ہوں. من انا، میں کون ہوں. تو لہٰذا یہ سمندر کے بارے میں بات چل رہی تھی. تو یہ الحمدللہ سبق نمبر 24 آج مکمل ہوا. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہو. لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ ہی اجازت دیجئے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.